بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گی؟ پیارے عزیز دوستوں، آج میری بات آپ غور سے سنیں۔ کوئی عورت اگر نماز پڑھے، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آخر کون ہے وہ عورت؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ شوہر سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے پورا وقت ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی جن کا شوہر ان سے ناراض ہے۔ لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ بیچارہ شوہر بیوی کی بات مانے، اس کا ہر شوق پورا کرے، اس کی ہر خواہش پوری کرے، لیکن بیوی اگر اس کی قدر نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے رسول کی لعنت ہے اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ساری دنیا کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہوتا کہ ان سے پیار سے کچھ باتیں کر لیں۔ ایسی عورتیں چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں، چاہے وہ روزے رکھیں، چاہے زکوٰۃ ادا کریں، فرائض و نوافل کی پابندی ہی کیوں نہ کریں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ وہ عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگی۔ لہٰذا اے میری بہنوں، خدا کا خوف کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن آج عورتیں شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وفادار بیوی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ عزت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا، اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 4 چیزوں کی پابندی کرو، 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ پہلی چیز ہے نماز کی پابندی کرو، دوسری چیز ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، تیسری چیز ہے حیا اور پردے کی حفاظت کرو، اور چوتھی چیز ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ جب 4 صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تم خوش نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور تمہیں فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو بلا شبہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہے، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اور جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہیں، ان کی اوقات سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتی ہیں، پیارے عزیز دوستوں، ایسی عورتوں سے اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب امہات المومنین نے میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ حالانکہ وہ کوئی فضول خرچی کی چیز نہیں مانگ رہی تھیں، وہ کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہی تھیں، وہ کسی بے وجہ چیز کا سوال نہیں کر رہی تھیں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو، لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نمونہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب امہات المومنین نے زیادہ خرچہ مانگا تو ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں اس کو سپرد کر دوں گا، لیکن اگر تم محمد کو چاہتی ہو تو تم اس اختیار کر لو کہ تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا محمد چاہیے۔
अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही साथ यह भी फरमा दिया कि सुनो सुनो आयशा, जल्दी फैसला न करना, पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर उसके बाद फैसला करना। लेकिन कुर्बान जाए उम्महातुल मोमिनीन की अज़मत पर प्यारे अजीज़ दोस्तों, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस मामले में माँ बाप से फैसला लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को पैरों तले कुचल देंगी। हमें तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन में जगह चाहिए। हमें तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों वाली चादर का साया चाहिए। हमें तो आपका साथ दुनिया और आखिरत में चाहिए। ए खातून जन्नत की कनीजो, जब तुम पर बुरा वक्त आता है तो तुम पड़ोस को क्यों देखती हो? तुम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को क्यों नहीं देख लेती? तुम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को क्यों नहीं देख लेती? तुम सैयदे ज़बैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को क्यों नहीं देख लेती? तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा की ज़िंदगी को क्यों नहीं देख लेती? तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी क्यों नहीं देख लेती? तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी क्यों नहीं देख लेती? और तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को क्यों नहीं देख लेती? तुम क्यों उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी को नहीं देख लेती? तुम क्यों पड़ोस में ताक झाँक करने के लिए जाती हो? अल्लाहु अकबर। औरतें अपने शौहर को तंग करती हैं, ये ला कर दो, वो ला कर दो, और अगर वह हमेशा ला कर के दे और एक बार ना ला के दे तो औरतें कहती हैं जब से इस घर में आई हूँ मेरी मुराद कभी पूरी नहीं हुई, जो मांगा मुझे कभी नहीं मिला। सुनो, गौर से सुनो, शौहर की नाशुक्री करना ये शौहर की नाशुक्री नहीं बल्कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। इसकी वजह क्या बयान की गई है? आपने फरमाया इसलिए औरतें जहन्नम में हैं कि औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। दरअसल ये अपनी ही आखिरत बिगाड़ रही हैं। ये शौहर की नाशुक्री नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बर्बाद कर रही हैं। शौहर की नाशुक्री असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की नाशुक्री है, और नाशुक्री करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें छीन लिया करता है। जब तक शौहर को राज़ी ना करो जन्नत नहीं मिल सकती। आपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की होगी, लेकिन शौहर अगर नाराज़ है तो याद रखना आपको जन्नत की खुशबू तक नहीं मैसर होगी। इसलिए कि शौहर की खुशी शादीशुदा औरतों के लिए जन्नत है। यहाँ तक कि इस्लाम ने पाबंद किया है कि अगर नफिल रोज़ा भी रखना हो तो बीबी पहले अपने शौहर से इजाज़त ले। अगर शौहर इजाज़त देता है तो फिर नफल रोज़े रख सकती है, वरना नहीं रख सकती। अगर शौहर इजाज़त ना दे तो औरत नफल रोज़ा ना रखे बल्कि शौहर को खुश करे तो यह नफल रोज़ा रखने से भी अफजल है। शौहर को खुश करना रात भर फिर पढ़ने से अफजल है। ए खातून जन्नत की शहजादियों, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कनीज़ों, अस्मा बिनते यजीद ये सहाबी रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियों में इनका नाम शुमार होता है। आका की बारगाह में आई और बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मसला पूछना चाहती हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अस्मा, क्या कहती हो? बोली, या रसूल अल्लाह, यह तो बताएं कि हम तो औरतें हैं, वह मर्द हैं। आका, मर्द तो नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं। आका, मर्द तो कब्रों में मुसलमान मुर्दों को दफन करने के लिए जाते हैं। आका, मर्द तो मुसलमान मर्दों का यह हाल है कि वो आपके साथ जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में शहीद होते हैं। या रसूल अल्लाह, वो जुमा की नमाज़ें पढ़ते हैं और हम औरतें घर में बैठी रहती हैं। हमारा काम कपड़े धोना है, बर्तन साफ करना है, हमारा काम खाना पकाना है, हमारा काम बच्चों की परवरिश करना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जनाजे में शरीक नहीं हो सकती हैं, हम तो जिहाद में शरीक नहीं हो सकती हैं।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کی نماز ہم پڑھنے نہیں جا سکتی، ہم ان نیکیوں سے محروم رہتی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مردوں سے پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ ہم ان کے برابر عمل نہیں کر سکتے۔ تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوستوں، آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے جہاد کا ثواب مانگا، جہاد کا مطالبہ کرنے کے لیے گئیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسما کیا تو جہاد کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسما کیا تو جمعے کی نماز کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسما مجھے بتا، کیا تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ جن جن نیکیوں کا تو نے ذکر کیا ہے، کیا تو ان پر یا ان کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسما نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، ہم عورتیں یہ ثواب پانا چاہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اے اسما گھر جا اور اپنے شوہر کی خدمت کر اور اسے راضی کر لے، اللہ تجھے یہ سارا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے عطا کر دے گا، تجھے یہ سارا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ، مرد تلوار چلا کر جو ثواب پاتا ہے، مرد گھوڑے دوڑا کر کے جو ثواب پاتا ہے، مرد اپنی جان قربان کر کے جو ثواب پاتا ہے، جا شوہر کو خوش رکھ، تجھے شوہر کے خوش رکھنے میں وہ ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، کتنا عجیب مرتبہ ہے عورتوں کا، لیکن آج کی عورتوں کو ان باتوں پر کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، بس ان کی ضروریات پوری ہو۔ وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ انہیں کسی سے غرض نہیں، انہیں کسی سے مطلب نہیں، بندہ کس مشکل میں ہے، وہ کس مشکل کے ساتھ وہ گھر سے باہر جاتا ہے اور روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اور پھر واپس آتے وقت اگر اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوتا، اگر وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے گھر میں میرے بال بچے میرا انتظار کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ مرد کچھ لے کر نہ جا سکے تو کتنی اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن عورتوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں، انہیں بس یہ چاہیے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو سکے، ان سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا شوہر کس طریقے سے کما کے لاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی فرما بردار بنیں، ایک نیک بیوی بنیں۔ خاص کر مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی خوش رکھیں، وہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کو گالی گلوز نہ کریں، ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو پیار سے محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، ان سے پوچھیں۔ اگر مرد حضرات چاہیں کہ بیویاں ایک دم سیدھی ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ٹیڑھی پسلی ہڈی کی ہوتی ہے، اور ہڈی کو آپ سیدھا کرنا چاہیں گے تو سیدھی تو نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، جتنا ہو سکے ان کے لیے وقت نکالیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔